آج ہم ایک ایسی شخصیت کی بات کرنے والے ہیں جن کی زندگی اصولوں، خدمت اور دیانتداری کی ایک زبردست مثال تھی۔ ان کا نام تھا اعجاز احمد۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی کہانی میں ایسا کیا خاص ہے جو آج بھی اتنی متاثر کرتی ہے۔ یہ جملہ سنیے، اس ایک لائن میں ایک پوری کہانی چھپی ہوئی ہے۔ جب کسی انسان کا نام اس کے پورے شہر کی پہچان بن جائے تو یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے کہ اس شخص کی عزت اور اثر کتنا گہرا تھا۔ سوال یہ ہے کہ وہ اس مقام تک پہنچے کیسے؟ آخر کون تھے اعجاز احمد صاحب؟ اور یہ ساری باتیں ہمیں کہاں سے پتہ چلیں؟ یہ کہانی اصل میں ان کے اپنے بھائی میجر ریٹائرڈ طارق محمود کی ایک تحریر پر مبنی ہے۔ تو یہ کوئی عام سوانح حیات نہیں، بلکہ ایک بھائی کی اپنے بھائی کے لیے یادوں کا ایک مجموعہ ہے جو اسے اور بھی خاص بنا دیتا ہے۔ اچھا، تو شروعات کرتے ہیں اس بات سے۔ اعجاز احمد صاحب کا نام گجرات کے قصبے ڈنگا کا دوسرا نام بن گیا تھا، اور اس کی وجہ صرف ایک تھی، ان کی دیانتداری، ان کی سمجھداری اور وہ عزت جو انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کمائی تھی۔ اور دیکھیے، ان کا اثر صرف اپنے علاقے تک محدود نہیں تھا۔ بڑے بڑے سیاسی رہنما ان سے مشورے لیتے تھے، لیکن ان کی اصل پہچان ڈنگا کے لوگوں کی آواز بننا تھا۔ صرف یہی نہیں، انہوں نے شہر میں لڑکیوں کے کالج اور اسپتالوں جیسے منصوبوں کی قیادت کی اور نوائے وقت اخبار کے لیے لکھ کر ڈنگا کے پہلے صحافی ہونے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ تو یہ تو تھی ان کی عوامی زندگی کی بات، لیکن گھر میں اپنے خاندان کے لیے وہ کیسے تھے؟ وہاں بھی ان کا کردار کچھ کم نہیں تھا، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ اہم تھا۔ وہ اپنے خاندان کے لیے ایک مضبوط چٹان کی طرح تھے۔ ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا موڑ سن 1979 میں آیا، جب ان کے والد اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑی ذمہ داری ان کے کندھوں پر آ گئی۔ اپنی والدہ، 7 بھائیوں اور 2 بہنوں، یعنی پورے خاندان کی سربراہی اب ان کے ذمے تھی۔ اور اس ساری ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ان کا ایک اصول تھا، ایک فلسفہ تھا جس پر وہ ہمیشہ قائم رہیں: کبھی ہمت نہ ہارو۔ ان کے بھائی لکھتے ہیں کہ یہی وہ جملہ تھا جو انہیں زندگی کی ہر مشکل کا سامنا کرنے کی ہمت دیتا تھا۔ اچھا، اصولوں کی بات ہوئی ہے تو ان کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ دیکھتے ہیں جس نے ان کے کردار کو ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے ان کی پوری پروفیشنل لائف کی سمت طے کر دی۔ ذرا اس زمانے کا تصور کریں۔ انہوں نے ایک سرکاری اسپتال میں میڈیکل اسسٹنٹ کے طور پہ نوکری شروع کی، جہاں کرپشن اور رشوت کا بازار گرم تھا، لیکن ان کا ضمیر کسی بھی قسم کی بے ایمانی کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ تو انہوں نے ایک مشکل لیکن باعزت راستہ چنا۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ صرف 1 سال کے اندر استعفیٰ دے دیا۔ ذرا سوچئے، ایک پکی سرکاری نوکری اصولوں کی خاطر چھوڑ دی۔ یہ اس دور میں کوئی معمولی بات نہیں تھی، اور یہ ان کی غیر متزلزل دیانتداری کا کھلا ثبوت ہے۔ اور یہ فیصلہ کیوں کیا؟ کیونکہ وہ رزق حلال پر یقین رکھتے تھے، یعنی صرف وہی کمائی جو جائز اور اخلاقی ہو۔ اسی اصول پر چلتے ہوئے انہوں نے نوکری چھوڑ کر اپنی چھوٹی سی فارمیسی شروع کی اور اپنی محنت سے اسے ایک کامیاب کاروبار بنا دیا۔ لیکن اعجاز احمد صاحب کی سوچ صرف ایک کامیاب کاروبار چلانے تک محدود نہیں تھی، وہ اس سے کہیں آگے کی سوچ رہے تھے۔ ان کا ویژن تھا اپنی آنے والی نسلوں کے لیے تعلیم اور خدمت کی ایک ایسی میراث چھوڑنا جو ہمیشہ قائم رہے۔ ان کے بھائی بتاتے ہیں کہ وہ اکثر ایک بات کہتے تھے کہ اصل میراث پیسہ نہیں بلکہ علم اور خدمت ہے۔ یہ ایک جملہ ان کی پوری زندگی کے مقصد کو بیان کر دیتا ہے۔ اور ان کی اس سوچ کا نتیجہ کیا نکلا؟ 1 نمبر میں اس کا جواب ہے 8۔ جی ہاں، ان کی محنت اور رہنمائی کی وجہ سے ان کے خاندان میں 8 ڈاکٹرز بنے، جن میں ان کے 3 بیٹے، 2 بیٹیاں، 2 بہویں اور 1 داماد شامل ہیں۔ یہ ان کے ویژن کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ اب ان کی شخصیت کے ایک اور شاید سب سے اہم پہلو کی طرف چلتے ہیں، ایک ایسا پہلو جو ان کے ہر کام کی بنیاد تھا، لیکن اکثر نظروں سے اوجھل رہتا تھا، اور وہ تھا ان کا گہرا ایمان اور ان کی خاموش سخاوت۔ وہ اپنے ایمان کے بہت پکے تھے، مسجد میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے تھے، اور اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ دولت اللہ کی امانت ہے۔ وہ باقاعدگی سے زکوٰۃ اور صدقہ دیتے تھے، لیکن سب سے بڑی بات، یہ سب کچھ وہ خاموشی سے کرتے تھے، کسی کو بتائے بغیر، کسی دکھاوے کے بغیر۔
تو 2023 میں جب ان کا انتقال ہوا تو پیچھے کیا چھوڑ کر گئے؟ انہوں نے کوئی جاگیریں یا دولت کے انبار نہیں چھوڑے، بلکہ ایک ایسی میراث چھوڑی جو ان کے اصولوں، ان کے کردار اور ان کی خدمت کی وجہ سے ہمیشہ زندہ رہے گی۔ تو اگر ہم ان کی پوری زندگی کا نچوڑ نکالیں تو ان کے بھائی کے مطابق وہ ان چند ستونوں پر کھڑی تھیں: ایمانداری، دیانتداری، ایمان، استقامت، خدمت اور خودداری۔ یہی وہ اصول ہیں جن کی جھلک ہمیں ان کی پوری کہانی میں نظر آتی ہے۔ آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے: کسی کے اصولوں کی اصل میراث کیا ہے؟ اعجاز احمد کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ اصل میراث شہرت یا دولت نہیں، بلکہ ایک بااصول زندگی گزارنا اور دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کرنا ہے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو نسلوں تک یاد رکھی جاتی ہے۔